دوستو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے بہت بڑے مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، یقیناً آپ اس کو مکمل دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں محمد ریاض احمد خان، موٹیویشن اسپیکر، آپ کے سامنے ایک بہت بڑے میسیج کو لے کر، بہت بڑی شاندار بات کو لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو کہتے ہیں نا، سکھا دے جو ادب وہی تربیت ہے، سکھا دے جو ادب وہی تربیت ہے، ورنہ ڈگریاں تو بہت مل جاتی ہیں۔ نصیحت نہیں عمل سکھائیے، نصیحت نہیں عمل سکھائیے، بچوں کو اچھا انسان بنائیے۔ دوستو دور حاضرہ میں ہر ایک پیرنٹ کا، ہر ایک سرپرست کا یہی رونا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آج بہت سارے خاندان کے سرپرست، بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی بے راہ روی کو دیکھ کر، اپنے بچوں کا بڑھتا ہوا دنیاوی رنگ روپ دیکھ کر، اپنے بچوں کی طرف سے ہونے والی ماں باپ کی بے حرمتی کو دیکھ کر ماں باپ اندر بے چین ہیں، مضطرب ہیں کہ کس انداز سے بچوں کی تربیت کی جائے۔ بے شمار پیرنٹنگ کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں، بے شمار ویبینار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کی گرفت نہیں ہو پا رہی ہے۔ یعنی بچوں کو اچھے اخلاق کی طرف مائل کرنا بڑا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو جب ہم اپنے بچوں کو بچپن سے بالکل کھلی آزادی دے دیتے ہیں، بچوں پہ بے تحاشا انیسیسری سے پیسہ خرچ کر کے ان کی جائز ناجائز سبھی ان کی خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب بچے اپنے بے ادبی کے رنگ روپ میں آ جاتے ہیں تو ہر ماں باپ کا دل مچلتا ہے۔ ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت آخر کب سے شروع کی جائے۔ ایک انٹرویو ہو رہا تھا، ایک بہت بڑے چینل والے پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، اور اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں پیشے سے، ان سے انٹرویو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنی انٹرویو میں جو بات بتائی، میں وہی آپ کو گوشہ گزار کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کہا کہ بچوں کی تربیت کب سے کی جائے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخی حوالے کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوب کے والد گرامی نجم الدین ایوب عراق میں بغداد کے شمال میں ایک گاؤں ہے جسے تقرید کہا جاتا ہے، وہاں پر اپنے شیخ کے پاس بیٹھے تھے جن کا نام عثمان تھا۔ شیخ صاحب نے جب کہا کہ بیٹے نجم الدین تم شادی کب کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کیا کروں، میرے حساب کی لڑکی ملتی ہی نہیں ہے، میں جیسی چاہتا ہوں ایسی لڑکی ملتی نہیں۔ کہا کیسی لڑکی چاہتے ہو؟ تو نجم الدین ایوب، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے والد گرامی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے چلے جائے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ویسا رشتہ اگر مل جائے تو ہم ضرور آپ کی طرف اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پردے سے خواتین بھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے، چونکہ شیخ صاحب تھے، خواتین مرد حضرت سبھی آتے تھے، تو پردے سے بات کرنے والی ایک لڑکی سے آپ نے کہا بیٹا ہم نے تمہیں ایک رشتہ بھیجا تھا، تم نے قبول نہیں کیا۔ تو پردے کی اوٹ سے اس لڑکی نے کہا حضور وہ رشتہ میرے قابل نہیں تھا، حضرت میرے معیار کا نہیں تھا۔ تو شیخ صاحب نے کہا بیٹی کیسا معیار چاہتے ہو؟ تو کہا حضور میں ایسا معیار چاہتی ہوں کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کروں جو میرا ہاتھ پکڑے مجھے جنت میں لے چلی جائے۔ نجم الدین ایوب بیٹے سن رہے تھے کہ شیخ صاحب سے کہا شیخ صاحب بس مجھے میری منزل میں مجھے اسی لڑکی سے نکاح کرا دیجئے۔ کہا سن لو نجم الدین، یہ تقرید کی سب سے زیادہ غریب لڑکی ہے، غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے مجھ سے نکاح کرا دیں۔ جانتے ہو جب نجم الدین ایوب سے کہا گیا کہ تم کیوں نکاح نہیں کرتے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑے جنت میں لے جائے۔ اور ایک جملہ کہا ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہ نجم الدین ایوب نے کہا کہ ایسی لڑکی جو میرا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جائے اور اس سے جو اولاد ہو اس کی تربیت کریں، اور وہ تربیت پا کر بہت بڑا شاہ سوار بنے ہمارا بیٹا، اور بیت المقدس کو فتح کرنے والا بنائے۔ شادی کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ تھا، اور لڑکی کا بھی وہی کہنا تھا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کروں جو میرا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جائے، اور ہماری اولاد ہو تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں کہ شاہ سوار بن جائے اور بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہو جائے۔ جب شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے طور پہ انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، اور انہوں نے ماں باپ نے جیسے شادی سے پہلے اپنی سوچ بنائی تھی ویسی تربیت کی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاہ سوار بنے، اور پھر بیت المقدس کو 1187 عیسوی میں آپ نے بیت المقدس کو فتح بھی کیا۔ دوستو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا بچہ 5 سال 10 سال 12 سال تک جب تک ہوتا ہے اسے بالکل کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، اور جب بچہ بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگ جائے، ضد کرنے لگ جائے، تب ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ یہ سب سے غلط اسٹیپ ہے ہم جو لے رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی تربیت
माँ जब حمل میں ہوتی ہے، حمل کی حالت میں تب سے شروع ہو جاتی ہے یا شادی سے پہلے سے ہی جو سوچ بچار، جو تصورات، جو ویژن ہوتا ہے پیرنٹس کا، وہی بچے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت تب سے ہوتی ہے، لیکن دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ اپنے بچے کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ کا بچہ جو بول نہیں پاتا ہے لیکن 1 سال کے اندر آپ کی بولی بولنا شروع کرتا ہے، یعنی آپ جو بول رہے ہیں سن کر بتاتا ہے، تو بتاؤ کہ ہم اچھے اخلاق نہیں سکھا سکتے ہیں اسی عمر سے، جس عمر سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے؟ تو یارو دوستو، آپ تاریخ کے پلے پلٹ کر دیکھیے کہ پہلے کے لوگوں نے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی۔ ویسی تربیت کا ذہن، ویسا ویژن جب جس کا ہوتا تھا، انہی کے گھر میں، انہی کے خاندانوں میں، انہی کے بچے ان کا نام کرنے والے، اسلام کا پرچم بلند کرنے والے پیدا ہوتے تھے۔ اور آج نہ ماں باپ کا کوئی بڑا ویژن ہے، نہ ماں باپ کا کوئی منزل مقصود ہے، نہ ماں باپ کی سوچ اونچی ہے، تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ آپ بتاؤ، بچے کس راہ پر چلیں گے؟ بتاؤ۔ تو دوستو، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ تربیت کرنے پہ آ جاتا ہے تو ایک جانور کو بھی تار پہ چلنا سکھا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک واٹس ایپ پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی ایک ویڈیو، ایک کتا جو راستے سے جا رہا تھا، سامنے سے ایک اندھا آدمی آ رہا تھا، اور اندھا آدمی جب اس کے کتے کے بازو سے گزرا تو کتے نے پلٹ کر دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے۔ کتا واپس پلٹ کر آیا اور اپنے منہ سے لکڑی اٹھا کر بازو کر دیا، اس لیے کہ کتے نے دیکھا کہ اندھا آدمی جا رہا، گر جائے گا۔ تربیت کرنے پہ آئے انسان اگر سوچ میں پڑ جائے تو پھر وہ جانوروں کی بھی تربیت کر کے دنیا میں ایک نمونے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہو کے تربیت کے معاملے میں کیوں پیچھے ہو رہے ہیں؟ لہٰذا ہم سب کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ تھوڑی سی عمر ہونے کے بعد تربیت کا خیال دل میں آئے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ تاریخ کے پنوں کی جو حقائق ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی بات کے ساتھ میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سبسکرائب بھی کریں گے اور انشاءاللہ وائرل بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔